آپ کہیں میری فلاں فرینڈ ہے میں اس سے ہر بات شیئر کرتی ہوں، نہیں، اٹس امپاسبل. دنیا میں کوئی ایسا انسان کسی کا نہیں ہو سکتا کہ جس سے اس نے ہر بات شیئر کی. لیکن اللہ کی وہ واحد ہستی ہے، وہ ذات ہے جس کے ساتھ آپ سب کچھ کنیکٹ کر کے سب کچھ کہہ دیتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ ہستی ایسی ہے کہ جہاں سے بات ادھر سے ادھر جاتی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کتنا رحم ہے اور کتنا احسان ہے کہ وہ ہمارے عیب ڈھانپ لیتا ہے. تو اس کا احسان ہے نا، وہ ہمارے سارے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے. اس میں ایک بات کہ اس میں بھی دو کانسیپٹس ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے یعنی کہ جانماز بچھا کر ہی کی جا سکتی ہے. ایگزیکٹلی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دعا تو انسان چلتے پھرتے کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں، ایون میں تو ایٹ لیسٹ میں تو یہ بھی کرتی ہوں کہ اگر میری تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے، میری اگر ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور وضو کروں اور 2 نفل پڑھ لوں، میں نہیں پڑھتی، میں بستر پہ لیٹے لیٹے مانگ لیتی ہوں دعا. ضروری نہیں کہ آپ اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں اور پھر آپ اللہ سے مانگیں. وہ بہترین بات ہے، آپ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں اب ایک بات اپنی شیئر کر رہی ہوں کہ میں ایٹ لیسٹ یہ نہ کر سکوں تو میں یہ ضرور کر لیتی ہوں کہ انسان اس وقت کو ضائع نہ جانے دے کہ اگر وہ تہجد کے وقت اٹھ ہی گیا ہے اور ایک مانگنے کا بہترین وقت ہے تو اس وقت کو وہ ضائع نہ کرے. دیکھیں دعا جو ہے نا دل کی بے چینی کو دور کرنے کا نام ہے. دعا کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. دعا کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وہ تمام باتیں کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ دنیا کے کسی انسان سے نہیں کر سکتے. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے اتنا مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم اس پریشانی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے. نہیں، وہ تو سنتا ہے. وہ اگر یہاں پوری نہیں ہو رہی تو وہاں پوری ہو جائیں گی. کہتے ہیں نا کہ جب انسان قیامت کے روز ان دعاؤں کا ثمر دیکھے گا تو پھر یہ سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اس چیز کے بارے میں بھی اپنے بارے میں یہ سوچیں. آپ دیکھیں کہ ہم رب سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے ٹھیک ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری وہ تمام چیزیں پوری کرنا شروع کر دے تو یقین جانیں ہم کرائسس میں آ جائیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر اس نے ہماری کچھ خواہشات کو روک کے رکھا ہوا ہے جو وہ پوری نہیں ہو رہی، کچھ دعائیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہی، تو یہ اللہ کا احسان ہے. اس پہ شکر ادا کریں. دعا کا ایک بہترین طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں. دعا کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا اس طرح مانگیں کہ جیسے وہ نعمت آپ کی زندگی میں آلریڈی موجود ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے خوبصورت رشتہ چاہیے، میرے تعلقات اچھے ہوں اپنے گھر والوں سے. آپ اللہ سے شکر ادا کریں اپنی دعا میں کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے اپنوں سے تعلق بہترین ہے، خوشگوار ہے، خوبصورت ہے. میں اپنے گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، میرے گھر والے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ شکرانہ ہے. یہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے. دعا اس طرح سے مانگی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جائے نعمتوں کا احساس. شکر ادا کرنا سیکھیں. شکر پہ تو ہم الحمدللہ بہت بات ہم پہلے بھی کرتے رہے. ایک کام یہ کیجیے گا گھر جا کے کہ 48 گھنٹوں میں یعنی 2 دن کے اندر اپنی کم از کم بھی 100 نعمتیں ایک پیج پہ لکھ ڈالیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کو لکھیں. اپنی ایکسرسائز گھر جا کے کرنی ہے. 48 گھنٹوں کے اندر اپنی 100 نعمتیں ضرور لکھ ڈالیں. یعنی وہ نعمتیں بھی لکھ ڈالیں جن کا شکر ادا کرنے کا خیال ہمیں بھولے بھٹکے بھی نہیں آتا. ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں اس چیز کا بھی شکر ادا کرنا تھا. شکر ادا دیکھیں وہی بات ہے، ہر چیز نعمت ہے لیکن ہم اس کا شکر کہاں ادا کرتے ہیں. اور شکر ادا کرنے سے کہتے ہیں کہ تکبر ختم ہوتا ہے انسان کے اندر. اور جب ہم فیل نہیں کرتے تو ہم اسی لیے اکڑتے بھی بہت ہیں. تکبر بھی بہت آتا ہے. میرے خیال سے 100 سے اوپر جاتی ہے. تو دیکھیے شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی امانت ہیں اور وہ چاہے تو جب کبھی واپس بھی لے سکتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں دن کبھی بھی یکساں نہیں رہتے. اچھے دن بھی آتے ہیں اور برے دن بھی آتے ہیں.